کہ بادشاہ زماں فخر پیغمبراں، بادشاہ جہاں فخر پیغمبراں، تاجدار حرم تاجدار حرم، سرور انبیاء کی میرے آقا کی کوئی مثال نہیں، میرے مولا کی کوئی مثال نہیں، رحمت دو جہاں حمداں میں بے کساں، رحمت دو جہاں حمداں میں بے کساں، شافع المذنبین شافع المذنبین، رازدار خدا کی میرے آقا کی کوئی مثال نہیں، میرے مولا کی کوئی مثال نہیں۔ اور کیسے مثال نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ میں دو تین جھلکیاں جلدی جلدی سے آپ کو دکھاتا ہوں، سنیے گا، توجہ رکھیے گا کہ 14ویں چاند کی رات کا واقعہ۔ الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر، باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر، چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر، ساری تقریر و تحریر انسانوں میں، رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر لفظ ہیں، جس قدر حرف ہیں، جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر۔ میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور بلند آواز سے پڑھ لیں۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آواز اگر پہنچ رہی ہے تو پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اسٹیج پر ہم سب کے مشفق و مربی، ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے موقر استاد حضرت اقدس حضرت قاری جمشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، دیگر اکابرین امت یہاں موجود ہیں، حضرت اقدس حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی، انہی کے برادر مکرم حضرت مولانا عادل صاحب، دیگر اور آپ حضرات کی محبتیں پھر ایک مرتبہ آپ کے دیار میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں۔ مختصر سے وقت کے لیے حاضر ہوا، دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے حد درجے محبت کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے علماء اس بات کو دہراتے ہیں، آقا کا حوالہ دیتے ہیں کہ میرا اور آپ کا اللہ میری اور آپ کی ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ کتنی محبت کرتا ہے یہ تو صرف اللہ جانتا ہے، لیکن وہ اپنے کسی بندے کو نہ تو سزا دینا چاہتا ہے، نہ جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو مواقع عطا کرتا ہے کہ میرا بندہ ان موقعوں میں اگر مجھے یاد کر لے، کوئی ادا مجھے ایسی دکھا دے کہ وہ مجھے پسند آ جائے، کوئی عمل ایسا دکھا دے یا کوئی زبان سے نکلا ہوا جملہ ایسا نکال کر کے دکھا دے کہ مجھے وہی جملہ پسند آ جائے، تو پھر میں اس کے لیے بڑے انعامات کا اعلان کروں، میں اس کی مغفرتوں اور بخششوں کے اعلانات کروں۔ اے اللہ کے نیک بندو، وہ مجھے اور آپ کو بڑے مواقع عطا کرتا ہے، کبھی شعبان عطا کرتا ہے، اس میں شب برات کو عطا کرتا ہے، کبھی اس سے بھی زیادہ قیمتی تحفہ رمضان المقدس کا مہینہ عطا کرتا ہے، مجھے اور آپ کو تحفے کے طور پر دیتا ہے، اس نیت سے اور اس ارادے سے کہ میرے گناہگار و بندے اگر اس مہینے کے دنوں کا اور اس مہینے کی ساعتوں کا اگر یہ احترام کر لیں، اگر اس کی عزت کر لیں اور جس طرح کہا گیا اس طرح ان لمحات کو گزار لیں، تو پھر ان کے لیے بڑے قیمتی تحفے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك کا پروانہ اللہ رب العزت کی طرف سے سنا دیا جائے۔ اللہ نے وہ قیمتی تحفہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا تھا، ابھی کچھ ہی وقت گزرا ہے، اللہ نے یہ قیمتی نعمت عطا فرمائی، اور پھر اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے اس قیمتی تحفے کی قدر بھی کر کے دکھا گئے، صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہے، ہاں رات کے اندھیروں میں اللہ کے قرآن سے جڑے رہے، اللہ کے کلام کو سنایا یا سنتے رہے، پھر رات کے اندھیروں میں 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے کھڑے ہو گئے، پھر سحری کے وقت میں برکتی کھانے کو کھا کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگ گئے، پھر دن کے اجالوں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے چلے گئے، ہاں بھوکے اور پیاسے رہے، غلطیوں سے بچتے رہے، اپنے رب کو راضی کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری عشرہ آ گیا، اب شب قدر کو تلاش کرتے چلے گئے، اب اسی تلاش میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر مسجد کے گوشے کو اختیار کر گئے اور اعتکاف کی نیت سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑے اعمال کر کے دکھائے، اور جنہوں نے اس طریقے سے عمل کیے اور پورے رمضان کو اس طریقے سے گزار دیا، کیا فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا؟
جس نے رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزار دیا اس کے اللہ نے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے اس کے لیے مغفرتوں کے فیصلے کر دیے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ قیمتی تحفہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا تھا اور اللہ کے نیک بندوں نے اس کی قدر فرمائی تھی اور اپنی مغفرت کے فیصلے اللہ سے کرائے تھے، لیکن اللہ کے بندے یہ رمضان جاتا جاتا مجھے اور آپ کو کچھ سبق دے کر کے گیا ہے، کچھ اسباق سنا کر کے گیا ہے اور مجھے اور آپ کو اس طریقے سے متنبہ کر کے گیا کہ تم نے مجھ سے کچھ سبق سیکھیں گے، ذرا ان اسباق کو یاد رکھنا، عید کے بعد ان پر عمل کرنا، ان کو بالائے طاق مت رکھ دینا۔ میرے علماء فرما رہے ہیں ذرا سنتے چلے جائیں کیا سبق دے کر کے گیا ہے رمضان المقدس۔ پہلا سبق تو مجھے اور آپ کو یہ دے کر کے گیا کہ تم نے اس رمضان میں اپنے نفس کو اپنا غلام بنا کر کے رکھا تھا، اپنے نفس کی خواہشوں پر عمل نہیں کیا تھا، تم نے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا تھا۔ جب تم صبح سحری کھاتے تھے اور صبح کے وقت میں چلتے تھے تو نفس نے تمہاری خوشامد کی تھی، ارے چھپ کر کے تو لقمے کھا لے، کون دیکھ رہا ہے، دو قطرے پانی کے حلق سے نیچے اتار لے، کون دیکھ رہا ہے، لیکن تو نے اپنے نفس کو کہا خبردار اگر تو نے مجھے کسی چیز میں پھنسانے کی کوشش کی، مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اپنے نفس کو غلام بنا کر کے رکھا، اس کی کسی خواہش پر عمل نہیں کیا بلکہ اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے۔ نفس نے بار بار کہا کھانا کیوں نہیں کھا لیتا، نفس نے بار بار کہا پانی کیوں نہیں پی لیتا، نفس نے اور بڑی غلطیاں کرنے کی تجھے کہا لیکن تو نے نہیں مانی اور اس نفس کی لگام کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کے ساتھ رکھا۔ آپ اس کی نفس کی بات نہیں مانے اور آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے، ورنہ چھپ کر کے کھا سکتے تھے۔ کس کو معلوم ہے کہ تو نے کتنے روزے رکھیں گے اور تو نے کتنے چھوڑیں گے، جب تک تو نہیں بتائے گا کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے نیک بندے، نفس نے تیری بڑی شکایت کی اور نفس نے آ کر تجھے بڑی لعنت و ملامت کی، ارے تیرے سر میں درد ہے کیوں کھانا نہیں کھاتا، تیری طبیعت خراب ہے کیوں کھانا نہیں کھاتا، ارے تجھے انجیکشن لگوانے پڑیں گے کیوں کھانا نہیں کھا لیتا۔ ہاں اس طریقے سے آ کر کے خوشامد کی، کبھی کہتا تیرے سر میں درد ہے، تجھے چکر آ رہے، تیرا بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، ارے تو کمزوری کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں لیکن تو نے اپنے نفس کو ڈانٹ کر کے کہا ہے اے نفسو، اے نفس مجھ سے دور ہو جا، مجھے اپنی بہکائے میں لانے کی کوشش نہ کر، میں کسی سے نہیں، اس وقت میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو نے اپنے نفس کو غلام بنا کر کے رکھا اور تو نے حلال چیزوں کو چھوڑ کر کے دکھایا اور تجھے یہ رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو نے اللہ کی محبت میں اپنے روزے کو خراب نہیں کیا، تو نے اللہ کی محبت میں اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور نہ اپنے نفس کی بات کو تو نے مانا اور اللہ کو راضی کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اللہ کو راضی کرتا ہوا افطاری تک تو نے تمام کے تمام روزوں کو مکمل کر لیا۔ اے اللہ کے نیک بندے، پہلا سبق رمضان یہ دے کر کے جا رہا ہے کہ جس طرح تو نے رمضان میں اپنے نفس کو غلام بنا کر کے رکھا، ذرا عید کے بعد بھی اس کو ایسی غلام بنا کر کے رکھنا، اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کی باتوں میں آ کر اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ جیسے تو نے اسے ڈانٹ کر کے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور تو نے حلال چیزوں کو چھوڑ کر کے دکھا دیا، کھانا حلال تھا اللہ کی محبت میں چھوڑ کر کے دکھا دیا، پانی پینا حلال تھا لیکن اللہ کی محبت میں چھوڑ کر کے دکھا دیا۔ رمضان سبق دے کر کے جا رہا ہے، جب اللہ کی محبت تجھ سے حلال چھڑوا سکتی ہے تو وہی اللہ کی محبت تجھ سے حرام بھی چھڑوا سکتی ہے۔ اس طرح تو نے حلال چھوڑ کر کے دکھا دیا اللہ کی محبت میں۔ اے اللہ کے نیک بندے، نفس کی بات نہیں مانی، نفس کا غلام نہیں بنا، بلکہ نفس کو ڈانٹ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہا۔ سبق یہ دے کر کے جا رہا ہے
کہ عید کی نماز کے بعد وہی اللہ اب بھی دیکھ رہا ہے. اگر تو اللہ کی محبت میں حلال چھوڑ سکتا ہے تو پھر اللہ کی محبت میں حرام چھوڑنا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں ان کاموں کو چھوڑنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, ان کاموں کو چھوڑنا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بس تجھے نیت اسی طرح رمضان کی کرنی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی طرح عید کی نماز کے بعد بھی اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ہاں ماں باپ کی ناقدری کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. نمازوں کو ترک کرنے سے پہلے سوچ لینا اللہ دیکھ رہا ہے. علماء کی ناقدری کرنے سے پہلے, کسی کا حق دبانے سے پہلے, کسی کی زمینیں دبانے سے پہلے, ہاں کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنے سے پہلے, کسی کے ساتھ جھوٹ بولنے سے پہلے, ہاں کسی پر الزام تراشی سے پہلے, کسی کے لیے چغلی کرنے سے پہلے, اے اللہ کے نیک بندے سوچ لینا, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اے زنا کے اڈے پر جانے سے پہلے سوچ لینا, غلط تعلقات کرنے سے پہلے سوچ لینا, ہاں ان پر گفتگو کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ جو اللہ تجھے رمضان میں دیکھ رہا تھا وہ اللہ تجھے اب بھی دیکھ رہا ہے. اس اللہ کی نظریں تجھ پر اب بھی جمی ہوئی ہیں. اے نشوں کے اڈوں پر جانے والے سوچ لینا کہ اللہ اب بھی دیکھ رہا ہے. رات کے اندھیروں میں گناہ کرنے والے سوچ لینا کہ اللہ اب بھی دیکھ رہا ہے. سود اور بیاس کے ذریعے سے, جوئے اور سٹے کے ذریعے سے, ہاں کسی کا حق دبانے کے ذریعے سے ترقی کرنے والے ذرا سوچ لینا اللہ تجھے اب بھی دیکھ رہا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے حرام کو چھوڑنا. تو نے حلال چھوڑ کر کے دکھا دیا, تو نے اپنے نفس کو غلام بنا کر کے دکھا دیا, تو نے اپنے نفس کو کنٹرول میں کر کے دکھا دیا. اے اللہ کے نیک بندے, یہ نہ سوچا کر کے تو حرام نہیں چھوڑ سکتا, چھوڑ سکتا ہے, بس شرط یہ ہے کہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے, شرط یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ یقین مجھے اور آپ کو ہو جائے, پھر حرام چھوڑنا بڑا آسان ہے. اس لیے پہلا سبق کیا دے کر کے گیا کہ تو حلال چھوڑ سکتا ہے, تو نے چھوڑ کر کے دکھایا ہے, پھر حرام چھوڑنا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اسی لیے میرے آقا فرماتے تھے اگر تو بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہے, ہاں تو بڑا عابد بننا چاہتا ہے, تب بھی تیرے لیے پہلی شرط یہ ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس, کہ حرام کاموں کو چھوڑ دے تو اس زمین کا سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا, تو اس زمین کا سب سے بڑا عابد بن جائے گا. ہاں عبادتیں اور بڑا عابد بننا صرف یہی نہیں کہ میں 5 وقت کے علاوہ ہر وقت مصلی پر بیٹھ کر کے عابد بنوں گا, ہر وقت ذکر کر کے عابد بنوں گا, ہر وقت مصلی بچھا کر ہر وقت ذکر میں زبان تر کر کے ہی عابد بنوں گا. نا اللہ کے نیک بندے فرما رہے میرے آقا تو حرام کاموں کو چھوڑ دے تو زمین کا سب سے بڑا عبادت کرنے والا بن جائے گا. اصل کمال عبادت نہیں, عبادتیں تو جتنی فرض ہیں اتنی کر کے دکھا دیجئے. ہر وقت مصلی نہیں, 5 وقت نماز پڑھ کر کے دکھا دیجئے. ہر وقت روزے نہیں, صرف رمضان کے رکھ کر کے دکھا دیجئے. اصل کمال کیا ہے؟ میرے آقا فرما رہے اصل کمال ہے حرام کو چھوڑ دینا, اصل کمال ہے گناہوں کو چھوڑ دینا, اصل کمال ہے غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا لینا. کسی نے معلوم کیا تھا کہ میں سب سے بڑا ولی بن جاؤں, میں اللہ کا دوست ہو جاؤں, تو کیا فرمایا تھا علماء نے, اے اللہ کے نیک بندے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دے تو اس زمین کا سب سے بڑا ولی بن جائے گا, اس زمین کا سب سے بڑا اللہ کا دوست بن جائے گا. ہاں اسی لیے مسلمان عبادت تو کر رہے لیکن گناہوں سے باز نہیں آ رہے, حرام کاموں سے باز نہیں آ رہے. دیکھنے میں تو بڑا نظر آتا ہے, دیکھنے میں تو بڑا اللہ والا نظر آتا ہے, لیکن رات کے اندھیروں میں کیا کرتا ہے, تنہائیوں میں کیا کرتا ہے, ہاں مسجدوں میں تو 5 وقت سے زیادہ نظر آتا ہے. اے اللہ کے نیک بندے لیکن گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے, کیا حرام کاموں کو چھوڑ رہا ہے, کیا گناہوں کو چھوڑ رہا ہے؟ اگر نہیں چھوڑتا تو دنیا تو تجھے نمازی کہہ سکتی ہے, دنیا تو تجھے حاجی حضرت کہہ سکتی ہے, لیکن اللہ کے رجسٹر میں ابھی تیرا نام عبادت کرنے والوں میں نہیں آیا ہے. وہ جب آئے گا جب تو حرام کاموں سے اپنی زندگی کو بچا کر کے رکھے گا.
دنیا تو کہہ سکتی ہے کہ بھئی نمازی آ رہا ہے 5 وقت کا، دنیا تو کہہ سکتی ہے حضرت آ رہے، حاجی آ رہے، فلاں آ رہے، لیکن اللہ کی طرف سے ابھی کوئی قبولیت نہیں۔ اللہ کے رجسٹر میں تیرا نام ابھی عابدوں میں نہیں ہے، عبادت کرنے والوں میں نہیں ہے۔ اگر رات کے اندھیرے تیرے صاف ستھرے نہیں ہیں، اگر تیری تنہائیاں صاف ستھری نہیں ہیں، اگر تیری آنکھوں کا وضو نہیں ہے، اگر تیرے دل کے اندر سے بھی کمیاں نکل کر کے باہر نہیں ہوئی ہیں، تو ذرا کان کھول کر کے سن لے، دنیا تجھے کچھ بھی لفظ سے یا کسی بھی لقب سے ملقب کر دے، لیکن رب کعبہ کی قسم ابھی اللہ کے رجسٹر میں تو عابد نہیں ہوا ہے، عبادت گزار نہیں ہوا ہے۔ وہ جب ہوگا جب تو حرام کاموں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کیا فرما رہے ہیں میرے آقا، اور رمضان بھی کیا سبق دے کر کے گیا ہے؟ ذرا نفس کو غلام بنا کر کے دکھایا، حلال کو چھوڑ کر کے دکھایا، اسی اللہ کی محبت میں وہ حرام کو بھی چھوڑ کر کے دکھاؤ۔ آج میری اور آپ کی دعائیں قبول نہیں، جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ نمازوں میں کمی نہیں، ہاتھ اٹھا کر کے رونے میں کمی نہیں، آنسو بہانے میں کمی نہیں، چیخنے چلانے میں کمی نہیں، اللہ کے لیے گڑ گڑانے میں کمی نہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، لیکن کوئی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے، جانتا ہے وجہ کیا ہے؟ تجھے وجہ بتلاتا چلو۔ حضرت سعد بن وقاص ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر کے عرض کرتے، آقا میرے لیے دعا کر دیجئے، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں ایسا بن جاؤں کہ جو بھی دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول کرے۔ وہ میری طرح کم علم نہیں تھے، ہاں میری طرح وہ آقا محمد عربی ہیں، وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں، وہ جو بھی سبق دے رہے ہیں قیامت تک کے لیے دے رہے ہیں اور میرے اور آپ کے لیے بھی دے رہے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو میری طرح کہہ دیتے، نماز کے بعد اتنی دفعہ فلاں آیت کو پڑھ لیجئے، یا اتنی دفعہ وظیفہ کر لیجئے، یا اتنی دفعہ اس عمل کو کر لیجئے، آپ جو بھی دعا کریں گے قبول ہوگی، لیکن قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ جانتا ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے آقا نے بیان فرمائی تھی۔ اگر میرے آقا چاہتے تو کوئی وظیفہ بتا دیتے، رکعتوں کی تعداد بتا دیتے، ہاں میرے آقا کوئی عمل بتا دیتے، لیکن نہیں۔ کیا فرمایا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے؟ فرماتے تھے میرے آقا سعد اپنے لقموں کو حلال کر لو، جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ اپنے لقموں کو حلال کر لو، اگر لقمے حلال نہیں کتنے چیختے رہو، چلاتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، کتنے گریبانوں کو پھاڑتے رہو، لوگوں کی خوشامدیں کرتے رہو، ظالم کی کتنی خوشامد کرتے رہو، لیکن کوئی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ جانتے وجہ کیا ہے؟ کمی دعاؤں میں نہیں ہے، کمی مانگنے میں نہیں ہے، کمی آنکھوں کے آنسوؤں میں نہیں ہے، بلکہ کمی تو کچھ اور ہے۔ فرماتے تھے میرے آقا، اے سعد اپنے لقموں کو حلال کر لو، جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ اور دوسرا جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، سعد ایک لقمہ بھی ناحق حرام کا اگر پیٹ کے اندر چلا جائے تو 40 دن تک اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اے اللہ کے نیک بندے، اس وقت میں دعا مانگنے میں کوئی کمی نہیں۔ میرے اور آپ کے علماء، دعوت کے ساتھی، خانقاہ کے بزرگ بڑی دعائیں میرے اور آپ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن نظر نہیں آتی قبول ہوتی ہوئی۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لقمے صحیح نہیں ہیں، لقمے ناحق پیٹوں کے اندر جا رہے ہیں، لقمے شکوک و شبہات والے پیٹ کے اندر جا رہے ہیں۔ اور ان علماء کی، اللہ والوں کی، بزرگوں کی، دعوت کے ساتھیوں کی، جانتے دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ فرماتے تھے میرے آقا، جب میری امت میں گناہ عام ہو جائیں گے تو پہلا عذاب اس امت کے لیے یہ ہوگا کہ اللہ اس امت کے نیک لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں کرے گا، نہیں کرے گا نیک لوگوں کی بھی دعائیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ رات کے اندھیرے میں اٹھتا ہے اور خوشامد کرتا ہے اللہ سے، اللہ فلاں تیرا بندہ اس کے لیے بیٹھا ہوں، اللہ اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اوہ میرے بندے اس کی سفارش نہ کر، اس کی سفارش نہ کر،
تو اس کے اندھیروں کو نہیں جانتا، اس کی سفارش نہ کر۔ تو اس کی کمائی کو نہیں جانتا، اس کی سفارش نہ کر۔ تو اس کے گناہوں کو نہیں جانتا، اس کی سفارش نہ کر۔ میرا اللہ گناہگار بندوں کے حق میں اپنے نیک بندوں کی بھی دعائیں قبول نہیں کرتا، یاد رکھنا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں، پہلا سبق کیا دے کر کے گیا رمضان؟ کہ تم نے نفس کو غلام بنا کر کے دکھایا، اب بھی بنا کر کے دکھاؤ۔ اللہ کی محبت میں حلال چھوڑ کر کے دکھایا، اب حرام چھوڑ کر کے دکھاؤ۔ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں، اگر تم چاہو تو حرام چھوڑ سکتے ہو، اللہ کو راضی کر کے دکھا سکتے ہو۔ یہ پہلا سبق رمضان دے کر کے گیا۔ دوسرا سبق، او اللہ کے نیک بندو، رمضان مجھے اور آپ کو دے کر کے گیا۔ جب رمضان شروع ہوا، میں نے اور آپ نے اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط بنا لیا، یہاں تک کہ میرا جوان مسجد کے گوشے میں قرآن پڑھ رہا ہے، میری مائیں بہنیں اپنے گھر کے گوشوں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حفاظ اور قراء علماء کی ایک بڑی جماعت قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے، قرآن کی ضربیں لگانے، قرآن کو دل میں بسانے میں لگی ہوئی ہیں۔ ہاں اللہ کے نیک بندو، دوسرا سبق دے کر کے گیا ہے، اب عید کے بعد اس قرآن سے اپنے تعلق کو کمزور نہ کرنا۔ اگر چاہتے ہو کہ برکتیں نازل ہو جائیں، اگر چاہتے ہو رحمتیں نازل ہو جائیں، اگر چاہتے ہو پریشانیاں دور ہو جائیں، تو جس طریقے سے رمضان میں قرآن سے تعلق مضبوط رہا، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی قرآن سے تعلق مضبوط رکھنا۔ رمضان میں تو تم نے کئی قرآن کریم مکمل کیے، کئی بارے دن کے اندر تلاوت کیے، لیکن رمضان کے بعد مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ سبق دے کر کے گیا ہے، اگر گھر میں رحمتیں چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرنا، کیونکہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے ان گھروں کو آ کر کے گھیر لیا کرتے ہیں۔ اے پریشانیوں سے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالنے والوں، اگر قرآن کی تلاوت ہو جائے تو کہیں چکر لگانے کی ضرورت نہیں، کسی تعویذ گننے والے کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میری مائیں بہنیں قرآن کی تلاوت کو اسی طرح جاری رکھیں کہ جس طریقے سے رمضان المقدس میں جاری رکھا تھا، پھر تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ قرآن تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، جائز ضرورتوں کو اللہ سے پوری کرانے کے لیے کافی ہے، یہاں تک کہ یہ قرآن تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے اور اللہ سے جھگڑا کر کے سفارش کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن نہیں کر رہے ہیں۔ میں تو اپنے حفاظ اور اپنے علماء سے بھی کہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ رمضان بڑا رحمت بن کر کے آیا تھا، حفاظ کے لیے تو اور بڑا رحمت بن کر کے آیا، قراء کے لیے تو اور بڑا رحمت بن کر کے آیا۔ رمضان سے پہلے قرآن ذرا کمزور ہو گیا تھا، قرآن ذرا دل سے نکلا ہوا جا رہا تھا، لیکن اس رمضان کی برکت سے کیا ہوا؟ ہاں ہمارا قرآن واپس آ گیا، قرآن مضبوط ہو گیا، اور عالی مضبوط نہیں بلکہ اس لائق ہو گیا کہ مصلی پر کھڑے ہو کر کے سنا بھی دیا گیا۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ رمضان جہاں سب کے لیے رحمت بن کر کے آیا تھا، اس سے زیادہ تو علماء کے لیے رحمت بنا ہے، قراء کے لیے رحمت بنا ہے، حفاظ کے لیے رحمت بنا ہے کہ رمضان سے پہلے جو قرآن کمزور ہو گیا تھا، اس رمضان کی برکت سے اللہ نے اس قرآن کو دل میں مضبوط کر دیا ہے۔ اگر اس نعمت کو بچانا چاہتے ہو تو پھر اس کی نگرانی کرو، تلاوت کرو، ورنہ فرماتے تھے میرے آقا اس طرح چلا جائے گا کہ جس طریقے سے اونٹ کو رسی سے چھوڑ دیا جائے، پتہ نہیں کہاں چلا جائے، کس سمت اختیار کر لے۔ اسی طرح اگر میں نے اور آپ نے قرآن کی نگرانی نہ کی تو یہ میرے اور آپ کے دل سے بھی دور نکلتا ہوا چلا جائے گا۔ پھر وہی جو مجھ سے پہلے حضرت فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، پھر اس طریقے کے حالات بھی تیرے بن سکتے ہیں۔ خیر میری بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ رمضان دوسرا سبق کیا دے کر کے گیا؟ اے اللہ کے نیک بندو، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھنا۔ اگر اللہ کی رحمتیں چاہتے ہو، اگر اللہ کی طرف سے برکتیں چاہتے ہو، اور یاد رکھنا فرماتے تھے میرے آقا کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران ہیں، وہ گھر بربادی کی طرف ہیں۔ ہاں تو سمجھتا ہے کہ ٹائر اور
پتھروں سے تو نے خوبصورت کر لیا ہے، ہاں لائٹنگ تو تو نے اپنے گھر کو منور کر لیا ہے، لیکن صرف یہ ظاہری خوبصورتی ہے۔ جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران ہیں، اور جن گھر ویران ہو جاتے ہیں ان گھروں میں جنات اور خبیث شیاطین اپنا قبضہ جما لیا کرتے ہیں، پھر وہ مجھے اور آپ کو پریشان کرتے ہیں، میری اور آپ کی اولادوں کو پریشان کرتے ہیں، وہ میری اور آپ کی روزیوں میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں، وہ گھروں میں انتشار اور افتراق کا سبب بنتے ہیں۔ جانتا ہے گھروں میں محبت کیوں نہیں، روزیوں میں برکتیں کیوں نہیں، گھروں میں روحانیت نورانیت کیوں نہیں، گھر میں دل کیوں نہیں لگتا، گھر میں روزی کما کر کے لاتے مکمل نہیں ہوتی، کمی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ جہاں بہت ساری وجوہات علماء نے لکھی ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے۔ اگر چاہتے ہو یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں تو آج سے ارادے کرو کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اپنی مائیں بہنوں سے بھی جا کر کے درخواست کرو کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کو زندہ کر لو، خالی رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ ہاں ایک وقت ہوتا تھا جب میری مائیں بہنیں فجر سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، صفائیاں کرتی تھی۔ آج تو اگر اسکول میں بچے جاتے ہیں تو مشکل سے 7-8 بجے میری بہنیں اٹھ جاتی ہیں، اور اگر اتوار کا دن آ جائے تو 10 بجے سے پہلے آنکھ کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ جانتا ہے وجہ کیا ہے؟ تیرا یہ صبح کا اٹھنا اللہ کے لیے نہیں، اسکول میں اپنی اولاد کو بھیجنے کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا تو گھر کی کارگزاری لے کر کے دیکھ لے، آج نہیں اٹھ رہی ہوں، آج سنڈے ہے، آج نہیں اٹھ رہی ہوں، آج بچوں کی چھٹی ہے۔ یہ کس کے حالات ہیں؟ یہ میری ماں اور بہنوں کے حالات آج بن چکے ہیں۔ خیر اللہ کے نیک بندے، میری بات اور لمبی ہو جائے گی۔ یہ دوسرا سبق مجھے اور آپ کو رمضان دے کر کے گیا کہ اپنے آپ کو اگر اللہ سے قریب کرنا چاہتے ہو اور اللہ کی رحمتوں کے فرشتے اپنے گھروں میں لانا چاہتے ہو تو پھر ذرا اس دوسرے سبق کو یاد کرو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کو زندہ کرو، اللہ کے کلام کی تلاوت کو زندہ کرو۔ آج تو میں نے اور آپ نے اپنے گھروں میں وہ عمل کرنے شروع کر دیے ہیں کہ جس سے اللہ کی رحمتوں کے فرشتے گھروں میں نہیں آ رہے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، ان دو غلطیوں کے اندر مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ لا تدخل الملائکۃ بیت فیہ سورۃ ولا کلب۔ فرماتے تھے میرے آقا جن گھروں میں تصویریں موجود ہوتی ہیں یا جن گھروں میں پالتو کتے موجود ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے ان گھروں کے اندر بھی نہیں آتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان پالتو کتوں کا شوقین بن گیا ہے، کئی لاکھ روپے کے کتے گھروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ نجیس العین ہے، یہ جتنا بھیگتا ہے اتنا ناپاک ہوتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، کس نے اس سے تجھے محبت کرنی سکھا دی ہے؟ کئی لاکھ روپے ان پر خرچ کرتا ہے، کئی ہزار روپے ان کے کھانوں پر خرچ کر رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ذرا سنتے چلے جائے، ہو سکتا ہے میری بات کسی کو کڑوی لگ جائے۔ فرماتے تھے میرے آقا قرب قیامت میں انسان اپنی خواہشوں کو جانوروں سے پوری کرے گا، جانوروں کے ذریعے سے پوری کرے گا۔ آج میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے گھروں میں، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ کتوں سے بڑی محبت ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں کتے گاڑیوں کی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ کہاں ہے معلوم نہیں، بوڑھا باپ کہاں پڑا ہوا ہے معلوم نہیں، بوڑھی ماں کو کیا ضرورت ہے معلوم نہیں۔ لیکن آج مسلمان اپنے گھروں میں کتے پالنے شروع کر دیے ہیں، غیروں کے طریقے اپنے اندر لے کر کے آ گیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے یاد رکھنا، جس طریقے سے اگر تو قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اسی طرح گھر میں اگر پالتو کتے موجود ہوں گے تب بھی گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ اس غلطی کو اس گاؤں میں کوئی کرنے والا نہ ہو، اسی لیے اللہ کے نیک بندو ذرا سنو،
یہ آج یہ نئے نئے شوق امت مسلمہ کے اندر پیدا ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. ہاں کسی کا گھر جنگل میں ہے, ڈر لگتا رہتا ہے, تو وہ اپنے گھر کے دروازے پر اس طرح سے کسی کتے کو باندھ سکتا ہے تاکہ تیرے گھر کی حفاظت ہو, تجھے معلوم ہو جائے. اس طرح کی اجازت دی ہے. لیکن اس طرح سے محبت کرنا جس طریقے سے اپنی اولاد سے کرتا ہے یا اولاد سے زیادہ کرتا ہے, یاد رکھ اس کی شریعت نے کبھی اجازت نہیں دی ہے. اور فرمایا صاف طریقے سے میرے آقا نے کہ جن گھروں میں پالتو کتے موجود ہوں گے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اسی طریقے سے جن گھروں میں تصویریں موجود ہوں گی, ہاں چھتوں پر تصویریں لگی ہوئی ہیں, یہ میرے باپ کی, یہ میرے دادا کی ہے, یہ میری ماں کی ہے, یہ میری بیوی کی ہے, یہ ہماری برتھ ڈے کی ہے, یہ ہماری اینیورسری کی ہے, یہ ہماری بلا چیزوں کی یہ تصویریں ہیں. اگر گھروں میں تصویریں سجی ہوئی ہیں, یاد رکھنا اللہ کے نیک بندے, اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں بھی نہیں آئیں گے. تو اپنے گھروں کو تصویروں سے سجاتا ہے, مورتیوں سے سجاتا ہے, یہاں تک کہ اپنے بچوں کو لا کر کے جاندار تصویریں, گڑیے وغیرہ لا کر کے دیتا ہے. ایسی ایسی چیزیں گھروں میں بچوں کو کھیلنے کے لیے لا کر کے دیتا ہے جو جانوروں کی تصویریں ہیں, جو جانداروں کی تصویریں ہیں. یاد رکھنا اللہ کی رحمت کے فرشتے تیرے گھر میں نہیں آئیں گے. کہاں سے آئیں گے؟ جب تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے گا, اللہ کے کلام کی تلاوت کرے گا. یہ دوسرا سبق رمضان مجھے اور آپ کو دے کر کے گیا. دعا کرے اللہ ہمیں ان دونوں سبق کو یاد کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. اسی طریقے سے تیسرا سبق بھی تجھے سنا تھا, لیکن وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا. تیسرا سبق, رمضان میں تو بڑا خرچ کرتا تھا, رمضان کے بعد بھی خرچ کرنا. غریب ختم نہیں ہوئے ہیں, یتیم ختم نہیں ہوئے ہیں, اے اللہ کے بندے بیوائیں ختم نہیں ہوئی ہیں, بلکہ وہ جس طرح رمضان میں غریب تھے رمضان کے بعد بھی غریب ہیں, ان کا خیال کرنا تیری اب بھی ذمہ داری ہے. یہ تیسرا سبق, اس کی تفصیل کا موقع اس وقت نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ان تینوں سبق پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. خیر اس وقت میں پھر ایک مرتبہ مولانا عبداللہ کے اس گلشن میں حاضری کی توفیق ملی, حاضری کا شرف ملا. اللہ رب العزت اس گلشن کو ہمیشہ آباد رکھے اور اللہ آپ کو بھی ہمیشہ آباد رکھے, اور دین کی باتیں جو بھی ہوئی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. یہ نئے سال کا آغاز ہے, یہاں طلبہ اور طالبات علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے. ان میں غریب بھی ہوں گے, ان میں مسکین بھی ہوں گے, ان کے لیے کمروں کی ضرورت پڑے گی, استادوں کی تنخواہوں کی ضرورت پڑے گی. یہ جلسے کا جہاں ایک مقصد آپ کو سبق سنانا, ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ پورے سال کا بجٹ تیار کر کے رکھنا تاکہ پورے سال ہمارے مدرسے کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. تو اس کے لیے آپ یہاں جمع ہیں. آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ کون کون اللہ کے نیک بندے ہیں جو اس وقت آ کر کے اپنے مدرسے کا تعاون کریں گے. آؤ بھائی جلدی سے کھڑے ہو کر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن, وأعوذ بك من العجز والكسل, وأعوذ بك من الجبن والبخل, وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم, فاعف عنا يا رحيم. اے کریم اللہ, ہم سب گناہگار بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب خطاکار بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب قراری مجرم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب تیرے مجرم بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے جرم کیے ہیں.
راتوں کے اندھیروں میں تجھے ناراض کیا، دنوں کی تنہائیوں میں ہم نے سمجھا کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم بھول گئے تھے کہ آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے، آپ کے فرشتوں نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، جن کی ذمہ داری آپ نے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمائل قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہمارے اعمال نہیں بلکہ ہماری زبان سے جو نکلا ہے ان کو بھی تیرے فرشتوں نے لکھ رکھا ہے۔ اے کریم اللہ، ہم پر رحم کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے، شفا کا عافیت کا سلامتی کا معاملہ فرمائیے۔ اے میرے مولا، اس مجمع میں بہت سارے پریشان ہوں گے، پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اللہ، بڑے سارے بے اولاد ہوں گے، اولاد نرینہ دے دیجئے، اولاد جوان ہو گئی ہوں گی، اچھے رشتے عطا فرما دیجئے۔ بہت سارے میرے بھائی قرضوں میں ہوں گے، غیب سے قرض ادا فرما دیجئے۔ ہم سب کو حج مبرور مقبول نصیب فرما دیجئے۔ اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے۔ اس میں جو حفاظ حافظ ہوئے ہیں، اے مولا یہ جو طالب علم کامیاب ہوئے ہیں، اللہ ان کے حفظ کو مضبوط فرما دیجئے۔ اللہ ان کو نیک صالح عالم با عمل بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے میرے مولا، اور جتنے حضرات یہاں بیٹھے ان کی تمنا ہے، اللہ ان کی اولادوں میں بھی حفاظ پیدا فرما دیجئے، علماء پیدا فرما دیجئے۔ کریم آقا، اگر کوئی بے قصور جیل میں ہو تو رہائی نصیب فرما دیجئے، کسی کے پاس اپنے مکان نہ ہو مکان عطا کر دیجئے، بے روزگار ہو برسر روزگار کر دیجئے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہمارے تمام مدارس، مساجد، مدارس، مقابر، مراکز، دینی جماعت اور جمعیتوں کی حفاظت فرمائیے۔ ہمارے علماء کی دعوت کے ساتھیوں کی، خانقاہ کے بزرگوں کی اللہ حفاظت فرمائیے۔ ہمارے جوان بچوں اور بچیوں کی عزت کی، ایمان کی، اعمال کی، آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے میرے مولا، حق اور باطل جہاں بھی آمنے سامنے ہیں، حق کو غالب فرمائیے، باطل کو مغلوب فرمائیے، باطل کو ہدایت دیجئے۔ اگر نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو زمین کو اس سے پاک کر دیجئے، اس کو زمین دوز کر کے مولا تہ تیغ بھی کر دیجئے۔ اے میرے مولا، اگر کوئی اس کو سبق سکھانے والا زمین پر نہیں تو اپنے فرشتوں کے ذریعے تو اس کو سبق سکھائیے۔ اے میرے مولا، مظلوموں کی ایک ایک آہ کا بدلہ لے لیجئے۔ اے کریم آقا، ان کو سزا عطا فرما دیجئے اور اپنی طاقت کا انہیں اندازہ کرا دیجئے۔ اے میرے مولا، ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما دیجئے، لڑائی جھگڑوں سے حفاظت فرمائیے، آنے والی پریشانیوں سے، جو نظر آ رہا ہے کہ کچھ پریشانی آنے والی ہیں، لیکن اللہ اگر آپ چاہیں تو ان پریشانیوں کو روک سکتے ہیں۔ اے میرے مولا، وطن عزیز کے اور پورے دنیا کی آنے والی ان پریشانیوں سے سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ پوری دنیا میں امن و امان پیدا فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ، میرے بہت سارے بھائیوں نے دارالعلوم میں، مظاہرالعلوم میں داخلے فارم بھرے ہوں گے، اللہ ان کو کامیابی عطا فرما دیجئے۔ بہت سارے اسکول اور کالجوں میں اسی طرح نوکریوں ڈگریوں کی تیاریوں میں ایگزام دیے ہوں گے، اللہ ان کو کامیابی کامرانی عطا کر دیجئے۔ اے میرے مولا، ہمارے کاروباریوں کے کاروبار چلا دیجئے، تاجروں کی تجارت چلا دیجئے۔ اے میرے مولا، ہمارے بھائیوں کی اسکول ہسپٹلوں کی اللہ حفاظت فرمائیے۔ اے میرے اللہ، حرمین شریفین کی بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے۔ اسی طریقے سے مولانا عبداللہ کی عمر میں برکت دیجئے، پوری کمیٹی اور پورے معاون محب اور جتنے بھی یہاں متوسلین متعلقین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، اللہ سب کی نسلوں میں علماء عطا فرما دیجئے۔ حضرت قاری جمشید صاحب پوری بہت دور سے سفر کر کے ہمارے درمیان میں آئے ہیں، اللہ ان کا آنا مبارک فرما دیجئے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دیجئے، رحمت خاصہ سے اللہ ان کو گھیر لیجئے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہمارے مرحومین کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، جنت میں اعلیٰ علیین نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی شان نشان عطا فرما دیجئے۔ مختصر سی دعاؤں کو پیارے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔